بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر باب الحلم سیدنا علی بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ جنتی سردار حسنین کرمین کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر جاری تھی۔ اس وقت حجر اسود کا معاملہ پیش آیا۔ مشرکین مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بڑے تحمل و ذہانت کے ساتھ حل فرمایا کہ مسلمان اور مشرکین قتل و غارت سے محفوظ رہیں۔ دوستو، اس واقعہ سے بی بی فاطمہ علیہ السلام کی ذات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتے ہی قریش مکہ جنگ سے محفوظ رہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی لوگوں کو جہالت سے بچا کر سیدھے راستے پر لگایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معنی آگ سے نجات دلانے کے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، جنت کی کلی، اللہ تعالیٰ سے دنیا داری سے دور رہنے والی۔ نمبر 3، تمام جہانوں میں عورتوں کی سردار۔ نمبر 4، جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے لاڈلی بیٹی۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ اور اپنے بابا جان کی خوشنودی حاصل کرنے والی۔ نمبر 8، اپنے ماں باپ کا ہر حکم ماننے والی۔ نمبر 9، پاکیزہ خاتون۔ نمبر 10، مطہرہ پاک باز خاتون۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد پیار و محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ دوستو، مشرکین نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبوت کے وقت 5 سال کی تھیں۔ اس وقت سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشکلات کا سامنا کرنا شروع کیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن ہی سے قریش مکہ کے لوگوں کے بہت ہی تکلیف اور دکھ برداشت کیے۔ دوستو، امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر ابو جہل نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر ابو جہل کی شکایت کرنے لگی تو ابا جان نے فرمایا، بیٹی ابو سفیان کے پاس جا کر اس کو سارا قصہ سناؤ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو سارا قصہ سنایا۔ ابو سفیان کو ابو جہل پر بہت ہی غصہ آیا کہ وہ ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل کے پاس لے آئے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیٹی اسی طرح ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارو جس طرح اس جاہل نے تمہارے چہرے مبارک پر مارا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے ابو جہل کو تھپڑ مارنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے منہ پر 3 تھپڑ دے مارے۔ میں نے گھر جا کر یہ بات اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ بی بی فاطمہ کی زبان مبارک سے الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا رب تعالیٰ ابو سفیان کو بھی اسلام سے آراستہ فرما۔ علماء کرام کا بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے
کہ ابو جیل عقبہ بن ابی محیط کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھڑی پھینک دو۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ دوستو، ابو جیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا رہا۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جیل کی اس حرکت کے بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اوجھڑی کو نیچے پھینکا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا لوگوں کو حکم دیتے جا رہے تھے تو قریش مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت سے سخت دشمن ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دوستو، ان مشکل ترین حالات میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد گرامی کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے بچپن ہی سے بہت ذہانت اور سنجیدگی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار ذہانت اور سوچ و وچار سے نواز رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہوتی رہتی تھیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امی جان، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں کیا ہم اس سچے خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر چکی تھی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب اولاد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رضا پر قربان کر دیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس سے پیار کیا، اس نے مجھ سے پیار کیا۔ جس نے اس کو کوئی تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کی عمر کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا پردہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے اٹھا لیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دی۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کا بہت ہی خیال کیا کرتی تھی، کیونکہ والد گرامی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی ایسی کی تھی۔